السلام علیکم. رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں ماہنور جاوید. ماہنور, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے جذبات, کیا کیفیت کیا ہے آپ کی رمضان کو لے کے؟ آج ماشاءاللہ 13واں روزہ ہو گیا. ایسے ڈیلی میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ بالکل نہیں پتا چلا روزے کیسے گزرے ہیں, ذرا بھوک پیاس کا احساس نہیں ہو رہا, ایک ڈلنس فیل نہیں ہو رہی. اور مانور آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ رمضان اور نفلی عبادت. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کا مطلب یہ کہ ہم نے جائے نماز بچھانا ہے اور بیٹھ کے صرف نوافل پڑھنے ہیں, لیکن اور بھی بہت ایسی نیکیاں ہیں جو کہ نفلی عبادت میں آتی ہیں. تو ہم یقیناً اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم میکسیمم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں, مستفید کر سکتے ہیں, اپنا حق جو ہے, ہم اپنا کردار جو ہے بخوبی ادا کریں. لیکن باقاعدہ جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہے وہ ہم ہمیشہ کی طرح ذکر الہی سے کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے انوار المصطفیٰ صاحب. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. العلي العظيم.
جزاک اللہ، سبحان اللہ. اچھا ماہنور سے اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ ترجمہ جو ہے وہ آپ پیش کریں. جی سورہ ضحیٰ کی تلاوت فرما رہے تھے انوار المصطفیٰ صاحب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دن کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی، اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر شریعت کا راستہ بتایا، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا. پھر یتیم کو دبایا نہ کرو اور سائل کو جھڑکا نہ کرو، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو. بے شک سبحان اللہ، ہر حال میں رب کا ذکر کرنا، صبر کرنا، شکر ادا کرنا. یہ تو رمضان ہے، رمضان ہمیں درس ہی صبر کا دیتا ہے. تو چلتے ہیں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ارسلان صاحب، تو چلتے ہیں حافظ صاحب کے پاس. جی حافظ صاحب. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، اسی کی رضا اسی کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بے شک ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ پہ ہیں. ماہنور کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک جب ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں بے ہے، شک جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. تو یہاں پہ حمد باری تعالیٰ انہوں نے پیش کی ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور چند اشعار کے الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا. سبحان اللہ. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا. زمین و آسماں کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسماں کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے. نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا. ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے. سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا. سبحان اللہ، بہت خوب ماہنور. اب ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے لیے انوار المصطفیٰ صاحب کے پاس چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ بے میں شک. آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے
دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی صدا مانگتا ہوں، حضوری ہو سب کی صدا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا
سبحان اللہ، جزاک اللہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کوئی شک نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ رمضان جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لیکن ہم رمضان کو ویسے نہیں حاصل نہیں کر پا رہے. ہم اتنی بھاگ دوڑ میں مصروف زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا اور ہمیں بعد میں احساس ہوگا یار ہم نے کتنی ضروری چیز مس کر دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے مہنور آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایک اشرہ مکمل ہوا، دوسرے اشرے کا آغاز ہوا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا، اور اسی طرح رفتہ رفتہ، بلکہ رفتہ رفتہ نہیں، بہت تیزی سے کے وقت ساتھ گزر رہا ہے، وقت پتہ گزر ہی نہیں چل رہا. اور اتنی جلدی سے تیسرا اشرہ بھی آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں. آمین. اچھا، اب میں تینوں سے جو ہے ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ ماہنور بھی جو ہیں وہ بہت اچھی ثناخوان ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تینوں مل کے اگر ہمیں ایک نعت پیاری سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم پیش کر دیں تو کیا ہی بات ہے. تو تینوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سی والے سنانے جا رہے ہیں. سلام بھی ہو سکتا ہے، وہ تو سب کو آتا ہوگا. سلام بھی پڑھ لیجیے. سلام پڑھ لیں. ارسلان صاحب پلیز مائک. سوادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. سبادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. ہوائے اتنا سوال میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا. تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا. کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. سوادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. لے آ مدینے دا سب نے رستہ، لے آ مدینے دا سب نے رستہ. میں تھے ہی رہ گیا ترستا، میں تھے ہی رہ گیا ترستا. تو جا کے روزے تے دست بستا، تو جا کے روزے تے دست بستا. کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. سبادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا. سبحان اللہ، بہت ہی خوب. لیکن میرا گلہ ہے آپ دونوں سے، مطلب آپ دونوں نے کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا، کیوں آخر؟ ارسلان کیا ہوا؟ ویسے میں مین تھے نا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ بس ہم ان کے پیچھے پیچھے ہی پڑھیں. اچھا، اب ارسلان سے کچھ سن لیا جائے.
آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ درود پاک ہے یقیناً وہ سب کو ہی آتا ہے, وہ انشاءاللہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. وہ جی. بہت- لیکن پڑھنا مل کے ہے, جی، پتہ جی، چلے ہم نے اپنا میسج جو ہے نا وہ مدینے تک پہنچانا جی، ہے, جی، ضرور. ایسی ہماری صدا ہو. ارسلان ٹھیک ہے, شروع کریں ہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی, گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی. ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب. دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب. گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے پھر سب جوڑ دیے. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے پھر سب جوڑ دیے. ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا, ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا. نفرت پھر ہم نے پایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں, میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا. بہت خوبصورت شعر کہ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یقیناً ہمارے جو جذبات ہیں، ہماری عقیدت، ہماری کیفیت، ہماری صدائیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچی ہوں گی. مہانور، اب میں چاہوں گی کہ صرف آپ کو نعت سنا دیں. جی، میں اس سے پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ضرور تھی ضرور. کہ میں جب نعت کلاس لیتی تھی تو وہاں پر جو مرد حضرات اور جو خواتین ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا ووکل کورڈ بنایا ہے وہ آپ فوراً سے میچ نہیں کر پا رہے. آپ جسے کہتے تھے شکوہ ہے تو میں فوراً سے میچ نہیں کر پا رہی تھی، اور آج میں نے اس چیز کو محسوس کیا. چلیں آپ میرا شکوہ دور کرتے ہوئے، ایک جو مہانور میری کو ہوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت اچھی صنافات بھی ہیں، تو مہانور پلیز. جی، محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. مدینہ پاک کا جب ذکر چھڑ جائے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے. لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو. لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا
दुआएं मांगता था, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल ना जाए। और शायद क्या कहते हैं कि वही गम गुसार मेरा, वो ज़हूरी यार मेरा, वही गम गुसार मेरा, वो ज़हूरी यार मेरा, मेरी कब्र पर जो आके नाते नबी सुनाए, मेरी कब्र पर जो आके नाते नबी सुनाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब महानूर। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम हम आपको सुना रहे थे। यकीनन मदीना पाक का जब जिक्र छिड़ जाए और दिलो जान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया जाए तो आँखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। और मुझे हफीज़ ताइब के चंद अशार याद आ रहे हैं कि खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदवाले दुआ वो मैं पेश कर रहा हूँ। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदाया कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला नज़ाए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। आका मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह।
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نہ ضائع دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، اک محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ منظور دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نہ ضائع دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نہ ضائع دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، دکھ درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دعا کرنا، جب وقت نہ ضائع دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نہ ضائع دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود تھے اور انوار المصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا کہنا چاہیں گی ماہنور آپ؟ ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان نہیں ربیع الاول آ کر ایک میلاد کا سما ہے، ہر طرف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، عقیدت کے پھول جو نذرانہ جو پیش کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کیا کیفیت کا اس ٹائم جو طاری ہوئی ہے؟ بے شک جب لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی اسمائل کے ساتھ آپ شیئر کریں، پیاری سی ماہنور۔ کچھ ایسے کلام جب خاص کر دعائیہ کلام اور وہ نم کر دیتے ہیں آنکھوں کو، تو آنکھیں نام، دل غمگین ہو جاتا ہے، ایک دم دل کرتا ہے کہ یا اللہ ہم اڑ کے پہنچ جائیں۔ تو تاثر وہ چہرے پہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتے، تو کچھ اسی طرح کی کیفیت ابھی محسوس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہم پڑے رہیں، تو یہی ہماری خواہش ہے کہ وہ حفیظ طائب نے کہا نا کہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ تو اگر ہم اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہیں تو شاید ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے بہت گہرائی کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ماہنور کے یہ جذبات اور کیفیت تھی، لیکن میں پھر بھی ماہنور سے یہ کہوں گی، ماہنور پلیز تھوڑی سی اسمائل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ گیسٹ کی طرف، جو کہ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں۔
ان سے یہ میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ روزہ اور فزیوتھراپسٹ کا آخر تعلق کیا ہے. سب سے پہلے تو تعلق جانتے ہیں, اور پھر ایک آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے, اس پہ ہم خاص طور پہ جو ہے وہ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ریسرچ ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسا گزر ہے رمضان, روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ اوور آل چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں, اور رمضان میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روٹین اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتے, اس وجہ سے ہمارے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اسی کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں افطار میں کیا چیز لینی چاہیے اور سحری میں کیا چیز لینی چاہیے. ڈائٹ بھی مسلس کو کرتی ہے, متاثر کرتی ہے؟ 90% ڈائٹ ہی کرتی ہے مسلس کو. ینگ ایج میں مسلس کا جو سارا ایشوز ہیں وہ سٹارٹ آپ کی ڈائٹ سے ہی ہوتے ہیں. جب آپ ڈائٹ کم لیتے ہیں آپ میں اوور آل ویکنس آتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کم کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ نیچے جاتے ہیں. ڈائٹ کم انٹیک کرتے ہیں یا غلط غذا جو ہے, غلط خوراک جو ہے, فرائیڈ آئٹمز جو ہیں وہ کھاتے ہیں ہم؟ رمضان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا فرائیڈ آئٹمز کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ فرائیڈ آئٹمز کے ساتھ ساتھ دوسری جو ڈائٹ ہے پورا سال جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم کو اتنی اچھی نہیں لے رہے ہوتے کہ رمضان میں ہم اسے کمپنسیٹ کر سکیں. اسی وجہ سے ہمارے ایشوز جو ہیں وہ رمضان میں بڑھ جاتے ہیں مسلس کے. بالکل مسلس کے ایشو بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر رمضان میں فرائیڈ آئٹمز کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم ایکچوئل میں دیکھیں تو فرائیڈ آئٹمز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ایک فائدہ اگر ہم دیکھیں نا وہ بھی نہیں, لیکن نقصان ضرور ہے. نقصان اس کا زیادہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن تو کچھ نہیں کھاتے, ہم افطاری میں ہی تو کھا رہے ہیں, اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر آپ عام روٹین میں فرائیڈ آئٹمز کا یوز کریں اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا رمضان میں اس کا نقصان. سارا دن خالی معدہ ہے آپ کا اور بالکل اسی ڈائریکٹ جو ہے فرائیڈ آئٹمز لیکن اچھا وہ کون سی خوراک ہے, وہ کون سی ڈائٹ ہے جو انٹیک کرنے سے مسلز ویک ہوتے ہیں؟ مسل ویک ہونے کی سب سے بڑی ریزن ہے آپ جس طرح رمضان میں ہم لیمو پانی کا یوز کرتے ہیں, آپ ایکسیسو یوز کریں اس کا حد سے زیادہ. نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا آپ کی بونز کے لیے, وائٹامن سی کا ایک بڑا میجر سورس ہے, لیکن ہر چیز ایک حد تک ٹھیک رہتی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں تو ہم فرائیڈ آئٹم جب زیادہ لیتے ہیں تو اس میں آئل جو ہے وہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے. جب ایک چیز آپ فرائی کر کے رکھتے ہیں اس میں آئل کی سٹوریج ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ بازار کی چیز کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ 2 سے 3 گھنٹے پہلے فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں سٹوریج زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ فوری فرائی کریں, فوری کھا لیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کھائیں ہی نہ, اگر آپ نے کھانی بھی ہے بہت آپ کی مجبوری ہے تو آپ گھر کی کھائیں. اور اب تو ایئر فرائر آ چکا ہے, آپ کوشش کریں اس کا یوز کریں. اچھا جیسے ہم نے لیمو کا ذکر کیا تو لیمو سے ہڈیوں میں بھی تو درد ہوتی ہے, خاص طور پہ گھٹنوں کا اگر بات کی جائے. بالکل, اگر آپ بہت زیادہ جس طرح میں نے بتایا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سٹرک فروٹ کا یا سٹرک ایسڈ کا تو وہ ایشو کاز کرتا ہے. اگر آپ 1 سے 2 گلاس لیمو پانی کے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی باڈی پہ, اس کا الٹا آپ کو فائدہ ہی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی میں ایک ہوتے ہیں منرلز, ایک ہوتے ہیں وائٹامنس. منرلز جو ہیں وہ آپ کو لیمو پانی ہی پورے کرے گا یا پانی پورے کرے گا, باقی جو وائٹامنس ہیں وہ تو آپ اپنی ڈائٹ سے. اچھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کا فزیوتھراپسٹ سے کیا لنک, کیا تعلق ہے؟ اس کا فزیوتھراپی سے اس طرح سے لنک ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی فزیکل ایکٹیویٹی ہیں, کس طرح سے ہم رمضان میں ان کو کریں اپنی ڈائٹ کے ساتھ تو ہم اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز جو میجرلی ہم دیکھتے ہیں رمضان میں افطاری کے بعد آپ کو نیند زیادہ آتی ہے, اس کا کیا لنک ہے اس سے, اور اس کو فزیکل ایکٹیویٹی سے آپ ڈائٹ کے تھرو بیلنس کر کے کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. کس طرح سے کیا کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسرسائزز ہیں جو ایک فزیوتھراپسٹ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ یہ آپ کام کریں, آپ ہیلدی رہیں گے, مسلس کا مسئلہ نہیں ہوگا, بونز کا مسئلہ نہیں ہوگا, وہ سب کچھ آج میں کہہ رہی ہوں سب کچھ بتا کے جائیں آپ. بالکل, اگر ہم افطاری کے بعد بات کریں تو افطاری کے فوراً بعد آپ کو چاہیے افطاری منیمم کریں, تھوڑا سا گیپ لینے کے بعد آپ اپنی ڈائٹ لیں. جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں گھر کا آپ کوشش کریں کہ آپ دالوں کا استعمال زیادہ کریں, دالوں کا استعمال زیادہ کریں, میٹ کا استعمال زیادہ کریں, اور میٹ میں آپ نے بیف کا یوز کم کرنا ہے, چکن اور مٹن اور فش کا یوز آپ زیادہ کر سکتے ہیں. آج کل تو موسم بھی اچھا ہے تو آپ فش یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنی روٹین رکھیں ایکسرسائز کی, جس میں آپ نے 30 to 40 منٹس واک کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ جم کرتے ہیں تو آپ کے لیے رمضان میں بیسٹ ٹائم ہے. جو لوگ ویٹ لوز بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی عشاء کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے
रोजे की हालत में जिम ना करें, मसल्स वीक होंगे, हड्डियों का मसला आएगा? उसका मसला ये होता है कि आपकी हमारी यहाँ की डाइट उस तरह से नहीं है। अगर हम कहें कि हमारी डाइट भी इतनी नहीं है, हमने सहरी में हमें लगता है हमारी डाइट अच्छी का मतलब है हम पराठे खाएं, पराठा नहीं खाएंगे तो भी रोजा नहीं होगा, ये देख लें। अगर आप देखें पराठे से आपको प्यास ज्यादा लगती है, कोशिश करें आप सादा रोटी का इस्तेमाल करें, आप साथ सहरी में अंडे का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी बॉडी को विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन B12 भी चाहिए, हर चीज चाहिए, और अंडा एक ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को आपके पूरी कर रहा होता है। अगर हम देखें तो विटामिन डी का हमारे पास सोर्स सिर्फ सनलाइट है। सेकंड सोर्स अगर हम देखें तो हमारे पास एग योक है, जिसको हम कहते हैं कि जर्दी वैसे ही निकाल दो, वो हमारे पास विटामिन डी का सोर्स है। सेकेंडली इसके साथ अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो जो हमारे पास एजिड पेशेंट हैं उनमें बोन वीकनेस है, नी पेन है, बैक पेन है, रमजान में उनमें देखने को मिलती, तो मैं उनके ये लिए सवाल करना चाह रही थी कि रमजान में किस किस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं? रमजान में सबसे ज्यादा बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये 3 पेन आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें शोल्डर पेन जो होती है वो ज्यादातर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं, सोजिश है कंधे में, रमजान में भी शोल्डर पेन निकलती है? बहुत ज्यादा निकलती है। पर क्यों? वो तो खा पी के सो नहीं जाते हम। तो इमोबाइल होने की वजह से शोल्डर पेन आ रही होती है, इमोबिलिटी की वजह से हमारी उस तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। जो हमारे पास खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट है उनकी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती, जिस वजह से उनके मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं। सेकेंडली अगर हम इसके साथ देखते चलें तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं बैक पेन के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। बैक पेन के साथ इसीलिए आते हैं हमारा वाटर इनटेक उस तरह से नहीं होता। हालांकि हमें चाहिए हम अफ्तारी से सहरी तक 8 से 9 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, हम मुश्किल से 2 से 3 गिलास का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से तो आप ये हमारी कह रहे हैं कि अगर हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियों की जो दर्द है, जो एक लगता है कि हड्डियों को शायद फीवर सा हो रहा है, थकावट का एहसास हो रहा है, तो हम पानी कम पी रहे हैं। दरअसल वो हड्डियों का नहीं, वो मसल्स का इशू हो रहा होता है। हमें ओके, लगता है फील कि हड्डियों में हो रहा होता है। बिल्कुल इस तरह हमें लग रहा होता है हमारी बोन्स पेन कर रही हैं, दरअसल बिल्कुल ठीक है, हम यहीं से muscle बात weakness होती कंटिन्यू है। करेंगे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम चलते हैं। हाफिज शुएब कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हाफिज साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आप? क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दुआ मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दुआ मदीना है, बस मेरा दुआ मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है। और बहुत ही खूबसूरत शेर है कि उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। और उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ
مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور دل میں اب کو آرزو ہی نہیں یا محمد یا محمد یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا منہ دعا مدینہ ہے اور دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا منہ دعا مدینہ ہے سبحان اللہ. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. حافظ محمد شعیب قادری صاحب بہت شکریہ, بہت خوبصورت نعتیہ کلام انہوں نے پیش کیا. ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے مزید سوالات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سحری کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں اور دیر تک سوئے رہتے ہیں, تو اس کے جو ہمارے جسم پہ اثرات ہیں وہ کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں؟ جی, اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ بالکل کم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ سحری سے پہلے سوئیں. ہمارے ہاں لوگ سحری سے پہلے نہیں سوتے اور سحری کے بعد کافی دیر تک مطلب 8-9 گھنٹے کی نیند سحری کے بعد پوری کرتے ہیں, جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم 3 سے 4 گھنٹے کی نیند پہلے لیں, 3 سے 4 گھنٹے کی نیند بعد میں لیں, جس سے یہ ہے ہماری باڈی بھی فریش رہے گی. ہر ٹائم کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ہماری باڈی کی کہ ہماری باڈی نے کچھ ہارمون ریلیز کرنے ہوتے ہیں, کچھ مارننگ میں ہوتے ہیں, کچھ ایوننگ میں ہوتے ہیں, اور جب ہم اپنا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ سارا سائیکل ہماری باڈی کا ڈسٹرب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی پہ اس کے ایڈورس افیکٹ ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا واٹر انٹیک کرنا چاہیے جو ہمارے مسل جو ہیں ریلیکس رہیں, ہمیں تھکاوٹ کا احساس نہ ہو؟ اس میں ہمیں منیمم 6 to 7 گلاس پانی لینا چاہیے بس افطاری سے لے کے سحری تک. جو لوگ پانی پہ پانی پیتے جاتے ہیں, زیادہ پانی پینے سے بھی مسل جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. مسلز کے اوپر ایسا چسکا نہیں ہوتا کوئی, لیکن آپ کے باڈی میں آپ کی یورینیشن زیادہ ہوتی ہے, آپ کی کڈنیز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, آپ میں نیند کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. اب ہم نیند کے فیکٹر کی جب بات کرتے ہیں, اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں نیند زیادہ آتی کیوں ہے. اب جب ہم افطاری کرتے ہیں اس کے بعد ہماری باڈی کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہوتا ہے. شوگر لیول ہائی ہونے سے ہمیں نیند زیادہ آتی ہے. مجھے لگتا ہے جو لوگ افطاری میں زیادہ کھا لیتے ہیں بالکل اسی کیونکہ ایک دم سے وہ اپنا ٹمی بھر لیتے ہیں اور پھر بہت زیادہ نیند آتی ہے, سستی فیل ہوتی ہے. اگر آپ بڑا متوازن غذا لیں, تھوڑا سا کھائیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو مسئلہ ہوگا, نیند آئے گی, آپ بالکل ایکٹیو رہتے ہیں. اس میں بالکل اسی طرح سے ہے, جب ہم زیادہ کھاتے ہیں ایک دم ہم کھا لیتے ہیں, ہمارا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری باڈی انسولین پروڈیوس کرتی ہے تو وہ شوگر لیول ایک دم کم ہوتا ہے. جب وہ کم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی وجہ سے نیند بہت زیادہ آتی ہے. اس میں یہ بڑی کامن سی چیز ہے. سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں جن لوگوں کو گیسٹرک ایشو ہوتے ہیں, معدے کے مسائل ہوتے ہیں, یا اس کے ساتھ ڈائٹ زیادہ, جس طرح آپ نے بتایا جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں,
ان میں نیند زیادہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں خون کا دورانیہ زیادہ آپ کے معدے کی طرف ہوتا ہے اور آپ کے برین کو اتنا بلڈ نہیں مل رہا ہوتا جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی آپ میں ڈیزینس آتی ہے, اس وجہ سے بھی آپ کو نیند بہت مہنور آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں یا جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو کیسی خوراک لینی چاہیے؟ جس طرح بلڈ پریشر یا شوگر کے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس, بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے ضروری ہے وہ 1 سے 2 کھجوریں اپنی ڈائٹ میں لیں, سحری میں بھی افطاری میں بھی, دونوں میں دو ٹھیک ہے, مسٹ ہے ان کے لیے, کیونکہ آپ نے فائبر اپنی باڈی کا پورا کرنا ہے اور فائبر کے لیے بیسٹ سورس ہے آپ کے پاس کھجور. اس کے ساتھ آپ سادہ روٹی لیں, بیسٹ ہے آپ کے لیے. اور دوسرے نمبر پر آپ کوئی بھی سالن کے ساتھ آپ ایگ کا استعمال کر سکتے ہیں. انڈے کا استعمال رمضان میں سحری کا بتا رہے ہیں, سحری میں انڈے کا استعمال آپ کے لیے بیسٹ ہے. ہمارے ہاں لوگوں کی سائیکی کیا بنی ہوئی ہے, انڈا استعمال کریں گے تو پیاس زیادہ لگے گی. لگتی ہے ویسے؟ بالکل نہیں لگتی, اس کا آپس میں کوئی لنک. چائے پینے سے لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ انڈے سے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیاس زیادہ لگتی ہے, تو اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب سحری کے وقت مچھلی کھا لیں تو اس سے پیاس زیادہ لگتی ہے, تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ فرائیڈ فش کھائیں گے تو آپ کو پیاس لگے گی. سالن میں کھائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. سالن میں لیں, مسالوں کی مقدار کم رکھیں. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں, ایک ڈاکٹر کس طرح سحری اور افطاری کرتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر حضرات جتنے بھی ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں غذا سادہ رکھنی ہے, تو کیا آپ کی غذا سادہ ہوتی ہے؟ اگر میں اپنی بات کروں تو سحری میں میرا یوگرٹ ہوتی ہے, دہی کا استعمال میں کرتا ہوں, سادہ روٹی ہوتی ہے اور ساتھ ایگ ہوتا ہے. یہ میرے لیے بیسٹ میری سحری ہے. یا گھر کا کوئی بھی آپ سالن لے سکتے ہیں کم آئل والا. یوگرٹ اور دہی, ڈاکٹر صاحب کو بھی روزہ تھوڑا سا متاثر کر رہا ہے. یوگرٹ یوز کریں, ساتھ آپ روٹی لے سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ آپ گھر کا کوئی بھی سالن اور ساتھ آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں. اور افطار میں کیا کریں؟ افطار میں آپ کے لیے بیسٹ آپ جوسز کا انٹیک کریں, اور جوسز آپ فریش جوسز کا انٹیک کریں, فروٹس کا انٹیک کریں. لال مشروبات کا استعمال کرنا کیسا رہے گا؟ مشروبات کا استعمال آپ کوشش کریں, اگر آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ یہ جو ہربل ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں, جس میں سندل ہوتا ہے, بازوری ہوتا ہے. یہ اس طرح کے شربت ہیں جو آپ کے لیور سے گرمی جو ہے, آپ کے معدے کی جو گرمی ہے اس کو کم کرتے ہیں. لیکن اتنے ہی شربت میں ہم اتنی چینی ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس سے کیا گرمی کم کرنی ہے؟ چینی تو شربت میں یا تو آپ شربت استعمال کر لیں یا چینی استعمال کر لیں, کوئی ایک چیز. چولی دامن کا ساتھ ہے, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شربت میں آپ چینی استعمال نہ کریں تو زیادہ اچھا آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں. اچھا میں یہ چاہوں گی کہ اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیا ہم ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, یا کیا ہمارے پاس فزیو تھراپی کی ایسی کون سی ٹرکس ہیں, ٹیکنیکس ہیں کہ ہم وہ اگر رمضان میں خاص طور پہ اپنا لیں تو ہمیں جو لگتا ہے کہ تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے, ایک ڈلنس فیل ہوتی ہے, ایک لیزینس فیل ہوتی ہے, اس سے بچا جا سکے؟ سب سے پہلے ہم بیک پہ آتے ہیں. اگر بیک پین ہوتی ہے پیشنٹ کو یا بیک اسے اسپیزم فیل ہوتا ہے, اسٹفنس ہے, تو کیا ایکسرسائز اسے کرنی چاہیے؟ اسے لیٹ کے سب سے پہلے اپنی ٹانگ کو اٹھا کے روک کے رکھنا چاہیے, لیگ ریزز کر کے اسٹریٹ لیگ ریز ہولڈ کرنا ہے 10 سیکنڈ ہولڈنگ. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتاتا چلوں میں, ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جنہیں کہا جاتا ہے مکینزی ایکسرسائز. اگر آڈینس اس چیز کو سرچ کریں, مکینزی MCKANZI, مکینزی ایکسرسائزز میں تقریباً 8 سے 10 ایکسرسائزز آتی ہیں. کیٹ ٹو کیمل آتی, کوبرا آتی, چائلڈ پوز آتی, 8 سے 10 ساری کرنی ہے, جتنی وہ کر سکیں, جتنی ایزی ہو ان کے لیے. اس میں بریجنگ ایکسرسائز ہے وہ بہت ایزی ہے, وہ آپ لیٹ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بریجنگ آپ کریں اور ہولڈنگ کے ساتھ کریں. سنگل لیگ برج کریں, مطلب ایک لیگ کو ریز کر کے SLR کر کے ساتھ آپ برج کریں. کوئی بھی آپ پلو لے کے اپنی بیک کے نیچے رکھ کے اس کو پش کریں آپ, اس سے آپ کیا دیکھیں گے آپ کی بیک پہ جو اسپیزم ہے وہ کم ہوگا. اور باقی اگر آپ نی پین آپ میں آتی ہے, ایجڈ پیشنٹ, آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں, آرتھرائٹس پہ بہت ضرورت ہے بات کرنے کی, کیا ان کا کوئی علاج, کوئی حل نہیں ہے؟ آرتھرائٹس ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ مینج کر سکتے ہیں, آپ اسے ٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو اس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے, وہ ہے TKR, ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ. کیا اتنی ہم جدید ہو چکی ہیں, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, میڈیکل جو سائنس ہے وہ اتنی جدید ہو چکی ہے, پھر بھی آرتھرائٹس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے؟ آرتھرائٹس ایک ایسی چیز ہے, اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جوائنٹ PRPs کروائیں, لیکن میرے اکارڈنگ جوائنٹ PRPs, اس میں انجیکشنز کے تھرو PRP ہوتی ہے, لیکن میں اس کو ایز سچ اتنا فائدہ میں نہیں سمجھتا آرتھرائٹس کے پیشنٹ میں.
ان سم کیسز آپ ایکیوٹ فیز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فائدہ مند ہے, لیکن اگر پیشنٹ گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 پہ پہنچا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پیشنٹ TKR کروائے گا, ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہی ہوگی. اگر ہم نی ریپلیسمنٹ میں دیکھیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے, اب اس میں AI کی انوالومنٹ بھی ہو گئی ہے, روبوٹک سرجریز بھی آ گئی ہیں پاکستان میں. تو اسی کے ساتھ دوسری چیز اگر ہم اس کی مینجمنٹ کی طرف آئیں تو آپ اپنی لائف سٹائل موڈیفکیشن کے ساتھ فزیوتھراپی کے ساتھ آپ 90% آرتھرائٹس کو مینج کر سکتے ہیں. کیا ہر تکلیف ہر درد کا حل فزیوتھراپی ہی ہوتا ہے؟ ہر وہ درد جو مسکولو سکیلیٹل ہے, اوکے, مسکولو سکیلیٹل پین ہے, نیورولوجیکل پین ہے, نیوروپیتھک پین ہے, اس کا حل فزیوتھراپی میں ہے. اگر آپ دیکھیں کچھ پینز ہیں جس میں ریفرڈ پین جنہیں کہا جاتا ہے یا کارڈک پینز ہیں, اس طرح کی پینز کو سائڈ پہ کر کے اگر آپ باقی کسی بھی قسم کی درد کی بات کریں, جو پٹھوں کی جوڑوں کی درد ہے کسی بھی قسم کی ہے, اس کو فزیوتھراپی کے تھرو آپ بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے پٹھوں کا ذکر کیا تو پٹھوں میں جو کھچاؤ رہتا ہے, خاص طور پہ اگر رمضان کی بات کی جائے, روزے کی حالت میں نہ کچھ آپ پی سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی نیند پوری کرنی چاہیے. صرف نیند کا مسئلہ آ رہا ہے؟ نیند کا مسئلہ آ رہا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, کچھ لوگوں کی نیند بہت کم ہے, کچھ لوگوں کی نیند بہت زیادہ ہے. دونوں سچویشن میں مسئلہ دونوں ہوتا ہے. سچویشن میں آپ کے مسل جو ہیں وہ اسٹف ہوں گے, اسپیزم آئے گا مسل میں. تو اسپیزمیٹک کنڈیشن سے آپ کو بچنے کے لیے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلنا اچھا, یہ تو ہم نے بتا دیا کہ کون سی ڈائٹ جو ہے وہ مسلز کو ویک کرتی ہے, لیکن وہ کون سی خوراک ہے, کون سے فروٹ ہم نے انٹیک کرنے ہیں جو ہمارے مسلز کو مضبوط کرے, ہڈیاں اور مسل دونوں کا بتانا ہے آپ نے. اب اس میں اگر ہم سٹارٹ کریں, سب سے پہلے ہمارے پاس آج کل ہے اورنج. اورنج بہت اچھا ہے ہمارے لیے. آپ یہ انار کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں الیچی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ اس کے اندر موسمی کا استعمال کر سکتے ہیں, ایپل کا استعمال کر سکتے ہیں. جوسز میں ہی یہ سارا کچھ آپ یوز کریں گے؟ اس کو چاٹ کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں. اوکے, چاٹ کی فارم میں ضرور, اور اس میں اگر آپ نے شوگر نہیں ایڈ کی پھر وہ آپ کو فائدہ دے گی چاٹ, ادروائز وہ فائدہ نہیں دے گی. ادروائز اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ ہی کرنی ہے تو آپ کے پاس اورنج ہے, آپ اس کا جوس ایڈ کر سکتے ہیں چاٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ ڈائٹ میں دیکھیں چنے کا استعمال, چنا چاٹ جسے کہتے ہیں, اس کا بہت زیادہ رول ہے آپ کی باڈی میں. آپ کی بونز کو کھانے کا کیا جو ہے بہت اچھی ہے آپ کے لیے. کس طرح سے کیوی, اسٹرابیریز ہو گئی یا بیریز ہو گئی, وہ کس طرح سے ہمارے مسلز کو مضبوط کرتی ہیں؟ اچھا, اسٹرابری کا اگر دیکھا جائے نا, اسٹرابری ایک وائٹامن کا سورس بھی بڑا میجر سورس ہے ہمارے پاس. وائٹامنس کا سورس کیوی بھی ہے اور اسٹرابری بھی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں تو وائٹامن ڈی کا کسی حد تک اسٹرابری بھی سورس آپ کا بن سکتی ہے, unless until آپ اس میں کوئی چیزیں ایڈ نہ کریں. ہمارے ہاں ہر چیز پہ نمک ڈال لیے جاتے ہیں, فروٹس کو کٹ کر کے, چاٹ مسالہ ہو گیا, ان چیزوں سے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے افطاری کرنی ہے تو آپ نے روٹی نہیں کھانی ہے, آپ نے یا جوسز لینے ہیں یا فروٹ کھانا ہے یا سبزیاں بھی کھائی جا سکتے ہیں. بہت اچھی سبزی میں کیا آلو کی چپس بنا لیں, فرائز وغیرہ بنا کے کھا لیں, ہم فائدہ دیں گی. آپ کے پاس جتنی بھی گاجر ہو گئی اور اس کے علاوہ مولی ہو گئی, آپ گوبھی دیکھ سکتے ہیں, اور اسی کے علاوہ آپ یہ جو سلاد کے پتے ہیں ان چیزوں کو لے کے ان میں ہلکا سا اولیو آئل ڈال کے اور اوپر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ ڈال کے آپ اس کو کھائیں. یہ بہت اچھی ڈائٹ ہے آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے سوال کرتے ہی رہیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک اور نعت سن لی جائے. حافظ صاحب. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سا
جائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا پہنچوں گا حرم میں تو لبیک کہوں گا میں ایک کیف سا آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا سرکار نے فرمایا زمزم میں شفا بھی ہے رب مجھ کو پلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا کیا حال میرا ہوگا جب سامنے کعبے کے رب مجھ کو بٹھائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بھی بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا جاگے گی میری قسمت وہ کعبے کے اندر دیدار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا دل میرا ابھر آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا سبحان
अल्लाह, काबे की रौनक, काबे का मंजर, बेशक अल्लाह अल्लाह सबको ये अकबर, सादत जो है अल्लाह अकबर। सबको वहाँ पे ले जाए, आमीन। सबकी ख्वाहिशात जो है पूरी करे। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि जो बच्चे शौक से रोजा तो रख लेते हैं और पेरेंट्स को ये होता है कि हर वो चीज, हर दुनिया की चीज जो है बच्चे को खिला दी जाए क्योंकि बच्चे ने रोजा रखा है, तो बच्चों के मसल्स किस तरह मुतासिर हो सकते हैं? जी, इसमें पेरेंट्स को चाहिए सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को दूध का इस्तेमाल करवाएं। अगर बच्चे रोज़े रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको दूध का इस्तेमाल करवाएं। दूसरे नंबर पे दही का इस्तेमाल करवाएं। सहरी में अगर वो चाहें तो लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे उन्हें पराठे की जगह आप सादा रोटी का इस्तेमाल करवाएं। पराठे खाने से सबसे बड़ा बच्चों में जो इशू होगा उनको गैस्ट्रिक इश्यूज रहेंगे, ठीक है। एसिडिटी रहेगी सारा दिन, इसीलिए उन्हें सादा रोटी का इस्तेमाल करवाएं। ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करवाएं। अच्छा, कई लोगों को ये भी होता है ना कि दही खाने से जो है वो जोड़ों में दर्द होता है, तो वाकई दही खाने से होता है या लस्सी पीने से होता है? होता है। ओके। वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये इशू देखने को मिलता है। जिस तरह बच्चे हैं, बच्चों में आप ये चीज़ें इजीली दे सकते हैं, वो खा सकते हैं। अगर आप जिस तरह कुछ 50-60 के पेशेंट हैं, वो कहते हैं कि जी हम कुछ भी ना खाएं, हम दही खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा दही खा लें, तो ज़्यादा उसका नुकसान है। एक हद तक दही का इस्तेमाल करें। अगर आपने लस्सी इस्तेमाल करनी है 1 से 1.5 गिलास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट अगर डेली लस्सी पी जा रही है बहुत ज्यादा, उसमें बर्फ डाल के पी जा रही है, तो वो क्या आम इंसान के जो मिडिल एज लोग हैं उनको भी इफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। बर्फ का अंदर कोई काम नहीं है, आप उसको वैसे ठंडा करें, अंदर बर्फ डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें अगर आपने लस्सी लेनी है, एक दिन लस्सी ले लें, एक दिन दही खा लें, एक दिन दूध पी लें। ऑल्टरनेटिव डेज पे चीज़ें लें। डॉक्टर साहब, लस्सी के बाद लोग अक्सर चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस हवाले से भी बताइए। देखिए, रमज़ान में कैफीन का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए, चाय और कॉफ़ी का। इसकी अब रीज़न ये है कि आप पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चाय के बगैर कैसे गुजारा होगा अब बताएं? चाय ऑल्टरनेट कोई बता दें फिर हमें। ऑल्टरनेट ये है कि आप चाय सिर्फ हाफ कप से भी थोड़ा कप लें, मतलब 1/4 लें आप उसका, ठीक है। वो आप सिर्फ इसलिए लें कि आपको चाय की आदत है। आदत है। दूसरे नंबर पे अगर आप पूरा कप लेंगे, उससे क्या यूरिनेशन ज्यादा होगी, तो आपको बहुत जल्दी प्यास लगने लग जाएगी। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ये भी बताइएगा कि कॉफी का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। कॉफी का इस्तेमाल और चाय का इस्तेमाल सेम है, सेम उस कैटेगरी दोनों में में आ गया। कैफीन है। ओके। और बेस्ट है अगर आपने बहुत ज्यादा कॉफी यूज करनी है तो आप ब्लैक कॉफी ना यूज करें, आप दूध में कॉफी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ हाफिज शुएब कादरी साहब मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत आवाज में नात सुनाई और डॉक्टर साहब ने हमें इन्फॉर्म किया कि हमें जो रमजान में मसाइल का सामना रहता है, हमें बोन्स का मसला रहता है, हमें मसल्स का मसला रहता है, पट्ठे जोड़ो जो हैं, आजकल सिर्फ ये मसाइल, कोई ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग हस्ती है, कोई एजिड है तो ही मसला आ रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। बिल्कुल नौजवान जो हैं, इवन बच्चे जो हैं, बच्चे सारी रात रोते हैं जी हमारी टांगों में दर्द हो रही है, पांवों में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है। तो महानूर, हम जो इनटेक कर रहे हैं डाइट, जी बिल्कुल। महानूर इतनी सीरियस क्यों है? डाइट की हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले महानूर इतनी सीरियस क्यों है आप? महानूर, मैं क्या डरा रही हूँ आपको? नहीं, मैंने कुछ कहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। फिर प्यारी सी महानूर अगर प्यारी सी स्माइल देके बात करेगी तो पता है हमारी स्क्रीन पे कितनी एक रौनक सी स्क्रीन लगेगी। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम स्माइल ही है, अब देख लें चेहरे पे। महानूर, वैसे चाय वाला दुख जो है वो डॉक्टर साहब हमें दे गए हैं। चाय के बगैर चाय के सहरी बगैर होती है, बिल्कुल। इफ्तारी होती है, और लेकिन हम कॉफी कोशिश भी, करेंगे। कॉफी भी, और हम कितना दिल चाहता है, मेरा तो खासकर दिल करता है कि जब इफ्तारी की जाए तो उसके फौरन बाद में चाय पी लो। हमारी बातें तो चलती रहेंगी। अब हमारे साथ मौजूद हैं अलामा आजाद हुसैन साहब, उनकी तरफ चलते हैं। उन्हें ट्रांसमिशन में हम खुश आमदीद कहते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमजान और नफली इबादत में क्या ताल्लुक है और क्या नफली इबादत उस पर बैठ के सिर्फ नवाफिल अदा करने हैं तो हमारी नफली इबादत जो है वो कबूल हो जाएगी। तो चलते हैं हम अलामा साहब की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माइक आप प्लीज। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर है रमजान? रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमजान और नफली इबादत में क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पढ़ाना होता है, फिर एक जगह अकेडमी में,
بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم جی دیا. جی بالکل. تو یہ جو رمضان کی ساتیں ہیں پر نور ساتیں، جو دوسرا عشرہ یہ گزر رہا ہے مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس میں جو ظاہر ہے کہ جو عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں فرض، وہ تو ظاہر ادا کرنی ہوتی ہے. بالکل. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا اس میں چیز آ جاتی ہے وہ نماز تراویح ہے. تو جو 20 رکعت یا 8 رکعت جو جتنی بھی کوئی پڑھتا ہے، تو وہ رکعت جو کہ مسنون ہے، سنت ہے، یہ بھی نفلی درجے میں آتی ہے. تو اس کا جو آپ نے کویشچن کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے، تو جو کہ فرض عبادت کا مہینہ بھی ہے اور نفلی عبادت کا مہینہ بھی ہے. لیکن نفلی عبادت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا صرف یہی ہے کہ ہم نے نوافل ہی ادا کرنے ہیں، یا کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی جو ہے یہ عبادت کو جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. اس کو بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو جہاں تک یہ تعلق ہے رمضان کا نفلی عبادت سے، تو یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر نفلی عبادت بھی حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ ادا کی جاتی ہے اور باجماعت ادا کی جاتی ہے. جیسے نماز تراویح میں نے اس کی آپ کو مثال دی. تو دیگر مہینوں میں اور اس مہینے میں یہ ایک فرق بھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہم جو نفلی عبادت ہے اس کو بھی ترجیح دیں، اور جہاں سنتیں ہم قائم کریں وہاں نفلی عبادت بھی کریں، نفلی روزے بھی رکھیں. بعد میں جو 11 مہینے ہیں اس میں نفلی روزے بھی رکھے جائیں تاکہ جو پریکٹس ہے وہ جاری رہے. وہ پریکٹس بالکل ٹھیک ہے. علامہ آزاد حسین صاحب ہمارے ساتھ میرا نام محمد حسین آزاد. محمد حسین آزاد ہے ان کا نام. اور سوری میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے لے دیا، کوئی بات، معذرت، انتہائی معذرت. تھینک یو. اچھا یہ بتائیے گا کہ حقوق العباد جی ہم بالکل بھول جاتے ہیں. ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم افطاریاں کرواتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کیا کیا جائے؟ کس طرح سے آپ لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں؟ رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی. چونکہ اب دیکھیے نا کہ قرآن پاک نے جب نماز کو فرض کیا تو اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، زندگی کا حصہ بناؤ. جب روزے فرض کیے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اچھا اب جو پرہیزگاری کا تعلق ہے نا وہ 2 چیزوں کے ساتھ ہے. جب ہم کہتے ہیں کوئی شخص متقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے گا اور نیک اعمال بجا لائے گا. تو 2 چیزیں کریں گے تو ہم متقی بنیں گے. اس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، تصفیہ باطن بھی کہتے ہیں، اپنے نفس پر غلبہ پانا. اب جو ہماری سوسائٹی میں ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ اندر کا شیطان ہے. باہر کا شیطان تو جکڑا ہوا ہے رمضان مبارک میں بھی، لیکن اس میں بھی جو اندر کا جو شیطان ہے، نفس اندر ہے. اور باہر کے شیطان میں فرق کیا ہے؟ ہاں اس میں فرق یہ ہے. بڑا اچھا کویسچن ہے، ریلیونس ہے. اندر کا جو شیطان ہے وہ نفس ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. لیکن جو باہر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. اچھا جیسے اب سیفٹی ہے نا، مثال کے طور پر اب ایک روحانی عبادت ہے، نماز روزہ بھی روحانی عبادت. تو اس کا مطلب ہم جو روزہ رکھتے ہیں، جو ہمارا نفس ہے جو ہمیں اندرونی طور پر، دلی طور پر وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس پر غلبہ پانے کا نام ہے. تو اس کا مطلب جو شیطان جو حملہ آور ہوتا ہے بیرونی، وہ جکڑا ہوا ہے، اور یہ جو اندرونی ہے یہ کھلا ہوا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے. یہی وجہ ہے نا دیکھیں کہ باقی 11 مہینے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، بالکل. رمضان مبارک میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بیرونی شیطان وہ بندھا ہوا ہے، اور جو اندرونی شیطان ہے وہ کھلا ہوا ہے. اس کے لیے اللہ نے روزہ فرض کر دیا صبح سے شام تک. اس لیے لوگ عبادت پر زیادہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پنجگانہ. تو جو بات چل اچھا رہی تھی، رمضان کا مخصوص یہ ایک ہوتا ہے، ڈر سا ہوتا ہے لوگوں کو اللہ ناراض نہ ہو جائے. کیا اللہ باقی 11 مہینوں میں ناراض نہیں ہوگا؟ بالکل اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس میں بھی ناراض ہوتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ثواب بہت زیادہ دیتا ہے. مثال کے طور پر 70 گنا زیادہ وہ اجر اس کا ملتا ہے. تو اس کا مطلب لوگوں کو پتا ہے کہ اب یہ جو پہلا عشرہ ہم کیسے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اٹ مینس اس میں آپ عمل کر کے ایک تو 70 گنا زیادہ اعمال کا ثواب پاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، بخشش اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہوتی ہے. اور اینڈ کے اوپر اس لیے حدیث پاک میں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے مطابق روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، تو یہ جو اس کو اجر ملتا ہے اینڈ کے اوپر، تو کیا وہ 27ویں کا اجر ہے جو قرآن پاک کے نزول کی رات ہے، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے.
تو حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ اس کا الگ اجر ہے, سبحان اللہ. اس کا تو جیسے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اینڈ کے اوپر اس کو اس کی مزدوری اس کی اجرت لیبر دی اللہ جاتی جو ہے, ہے وہ تو ڈبل اس کے لیے ٹرپل مزدوری کر کے کے طور پر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جو سبحان آپ نے کوشچن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, اور ہمیں الحمدللہ تعالیٰ جتنا عمل کریں گے ہمیں 70 گنا اس کا اجر بھی اچھا, ملے گا. رمضان میں اور اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی. تو وہ سیدھا جنت میں ہی جائے گا, اس سے کوئی جو قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے وہ ہوگا یا سب نہیں کچھ نہیں, معاف ہے؟ یہ باقی سارے جتنے تعلقات ہیں نا یہ جو ہمارے ہیں وہ قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوگا تو اس کے اعمال سارے کے سارے ایسے بخش دیے جائیں گے. اگر وہ اس نے سودی کاروبار کیا ہے, سود پر عمل درآمد ہے, ساری زندگی اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی نہیں کی, حج اس پر فرض تھا اس نے نہیں کیا, زکوٰۃ اس پر فرض تھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, وہ کیسے بخشا جائے؟ حق تلفی کی لوگوں کسی سے. کی حق تلفی کی سب سے بڑی بات یہ حق تلفی, یہ اسی ظلم ہو سے میں ایک جاتی. سوال لوں گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جی. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. جی جی بالکل. اب ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کلمہ گو نہیں تھے؟ نہیں, کلمہ گو کے لیے ہرگز نہیں ہے, یہ صرف کلمہ گو کے لیے. جیسے دیکھیں انسینٹو ہم دیتے ہیں نا, اب کوئی بھی مثال کے طور پر آپ کا چینل ہے جو اچھا یہاں پر کام کرے گا اس کو انسینٹو دیا جائے گا تو باقاعدہ طور پر تاکہ اس کے لیے اس کی انکریجمنٹ کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ جو روزے دار ہیں ان کو انسینٹو دے رہا ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ اعمال اس کے ویسے ہی رہیں گے, حساب اس کا ہوگا, لیکن بالکل ہوگا. کیا رمضان کے دوران جتنے روزے چلیں گے وہ جنت میں رہے گا, بعد میں حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا؟ نہیں, ویسے جو دیکھ نا دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہم یوم احتساب بھی کہتے ہیں, یوم حساب بھی کہتے ہیں, وہ آخرت کا نام ہے. بالکل. تو وہ تو آخرت میں ہوگا نا, حساب کتاب جو اللہ تعالیٰ کرے گا اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو ہر ایک نے قبر میں جانا ہے, پھر اس کے بعد اس کا ٹائم متعین ہے, اس کے بعد وہ اٹھے گا, پھر ایک دن ہوگا. اچھا, یہ قیامت کا دن, اب اچھا آپ نے ریلیونس کویسچن کیا ہے, میں یہ بھی کلیئرٹی کر دوں کہ جو قیامت ہے وہ ایک دن کا نام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کتنا بڑا دن ہے. تو لہٰذا اب وہ جو روزے قیامت وہ بھی نہیں ہے, روزے آخرت وہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو قیامت کا دن ہے یہ صرف حساب کتاب کا دن ہے. اس کے بعد ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. تو قرآن پاک کے مطابق جو نیکوکار ہوں گے, جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, وہ پھر جنت میں جائیں گے, اور جو گناہ گار ہوں گے, جن کے گناہ زیادہ ہوں گے, وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی پریڈکشن کرتے تو ہیں وہ آخرت ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے, بہت قریب آ گیا وقت. اب جو یہ پریڈکشن ہے, لیکن یہ کوئی سرٹینٹی نہیں ہے, یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کیفا کرتا ہے, کیفا شناسی ہے, یا اندازہ لگاتا ہے کہ کب قیامت آئے گی. ابھی دیکھیں نا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آپ کو کیا فرمائی. لگتا ہے کس حد تک جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں, اب ہمیں جو ہے وہ ڈر جانا چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے؟ ہاں, نہیں کچھ تو ظاہر ہو گئی ہے. جیسے دیکھیں نا خون, یہ جو پانی کی طرح خون بہے گا, یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے, دیکھیں ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جتنی جنگیں وغیرہ ہو رہی ہیں مسلط ہم پر کی گئی, جو اسرائیل کے اندر ہوا ہے, کشمیر کے اندر یہ خون ریزی ہے نا, تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہے, اور یعنی فحاشی آپ دیکھیں تو اب وہ بھی عروج کے اوپر ہے, قتل و غارت گری بھی عروج کے اوپر ہے. تو یہ جو کچھ نشانیاں اس کی ظاہر ہو رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. لیکن یہ اب کسی کو معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی, اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہی سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ متی الساعۃ, قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا, تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تیاری ہماری کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال نہ پوچھے کہ کب آئے گی, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تیاری اس کے لیے تیاری, کبھی بھی آ جائے کہ فرق نہ پڑے. اور اصل بات یہ کہ دیکھیں نا, جس گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ قیامت تو اس پر آ گئی. قیامت تو وہاں پہ برپا ہو. اب جو یہاں پر ایران میں ہوا وہاں کے قیامت کے مناظر نہیں نظر آ رہے. تو جہاں پر کسی ملک پر اس طرح ہو جائے, کسی گھر میں ہو جائے, تو وہاں تو قیامت آ گئی, اس نے کیا انتظار کرنا ہے کسی. جی علامہ صاحب, عالمی منظر نامے پر جب نظر ڈال رہے ہیں تو ایران میں جو صورتحال ہے, جو خانہ جنگی یا جنگ کی جو صورتحال ہے, اس میں جہاد کا کیا حکم بنتا ہے؟ یہ نہایت تشویشناک صورتحال ہے. چونکہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے, تو وہ اس کو تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. اور ان کا جو منصوبہ یہودیوں کا, یہ تو قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے, وہ دشمن ہی رہیں گے. انہوں نے اپنا ظاہر منصوبہ بنایا, اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے, پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. لیکن ایک حزب الشیطان, ایک حزب اللہ,
ایک اللہ کا گروہ ہے, ایک شیطان کا ایک گروہ شیطان ہے. کا تو جیسے گروہ ہے. بچی نے بڑا اچھا سوال کیا, تو اس کا اب جواب یہ ہے کہ دیکھیں جہاد ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اچھا اب جہاد جب فرض ہو جاتا ہے, جیسے اب ایران کے اوپر جہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیرونی طاقتیں جس کو سیٹرنگ فورسز ہم کہتے ہیں, طاغوتی قوتیں, تو جب وہ حملہ کرتی ہیں تو وہاں کے لوگوں پر اور وہاں کی افواج پر, وہاں کی حکومت پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو جب جہاد فرض ہوتا ہے تو اب اس کا سلیوشن کیا ہے, یا مرنا یا مارنا. آج اس بارے میں پھر ہمیں باقاعدہ طور پر رولز اینڈ ریگولیشن دیے گئے. اس کا مطلب جو اللہ کی راہ میں لڑتا وہ مارا جائے گا, وہ شہید ہو جائے گا. اور شہید کا رتبہ یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ کے حضور پہلے قبولیت ہو جائے. سبحان علامہ صاحب شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات. صرف وہیں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا, یا اس صورتحال میں امت جو عالم اسلام کی امت ہو مسلمہ جانا ہے, چاہیے. اس کا جو ایریا تعلق کی ہے صرف جنگ نا, ہے. اس میں دو صورتیں الگ الگ ہیں. یہ بڑا اچھا آپ کا ریلیونس کویسچن ہے کہ ایک تو ہے جہاد کا فرض ہونا. فرض تو اسی پر ہوگا, ظاہر ہے کہ جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, چونکہ ہمارے دین اسلام میں پیش قدمی نہیں ہے. اب دیکھیں حضور نبی کریم نے جتنے بھی جہاد کیے ہیں, غزوات ہوئے, کسی میں پیش قدمی صرف ایک میں ہوئی ہے, اور وہ تھا فتح مکہ. اور وہ بھی ہم نے پیش قدمی اس لیے کی کہ ہمارے پاس افرادی قوت اتنی زیادہ تھی, وداؤٹ اینی وار ہم نے فتح مکہ کر لیا. تو جو کنکویسٹ مکہ ہے یہ ایک ایسی مثال ہے جس میں ہم نے اس وقت کی ہے جب ہمیں پتا تھا کہ ہم ہر صورت میں الحمدللہ فتح حاصل کریں گے. ورنہ یہ کہ ڈیفینس ہے, وہ دفاع ہے. تو لہذا اب ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ آور ہو, حملہ کرے, تو تم اپنا دفاع کرو. تو دفاع کرنے کا حکم ہے. اور دفاع میں بھی پھر یہ بھی چیزیں ہیں, بہت زیادہ ہمارے اوپر ریسٹرکشن ہے کہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, وہاں کے املاک کو تباہ نہیں کیا جائے گا, وہاں کے ہاسپٹلز پر حملے نہیں کیے جائیں گے, وہاں کے بیماروں کو نہیں مارا جائے گا, وہاں کے جانوروں کو نہیں مارا جائے گا, وہاں کی فصلوں کو تباہ نہیں کیا جائے گا. یہ جہاد کے اصول ہیں جو ہمیں دیے گئے. اور اسی وجہ سے جو شہید ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے, اور تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ قرآن پاک کا اعلان. جی علامہ صاحب, میں یہاں پہ ایک اور سوال لوں گی رمضان اور قرآن کے حوالے سے. جیسے کہ نفلی عبادات, ہم ہوتا یوں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کی رفتار کو بہت تیز کر لیتے ہیں, لیکن جیسے رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور دوبارہ سے ایک طاق پر پتہ بھی سجا نہیں لیتے ہوتا ہیں. کہ قرآن پاک پڑھا کہاں ہے, الماری کی زینت بنتا ہے اور وہیں پہ پڑھا رہتا ہے. فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئے رسم اذاں روح بلال. یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. اصل یہ قرآن پاک کا نزول کا مہینہ ہے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن, قرآن پاک اس میں نازل ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی تمیز بھی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھے گا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اب ایک دیکھیں نا, رکوع ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ اس نزول قرآن کا مہینہ اس میں پڑھیں, زیادہ ثواب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس پر عمل کرنا باقی 11 مہینے بھی ضروری ہے. سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یا جیسے مہنور کا سوال تھا کہ تیزی سے پڑھتے ہیں, ایک قرآن ختم ہو جائے, 2 ہو جائے, ہم نے 5 قرآن ریس لگائی ہوتی ہے ایک ہاں دوسرے نہیں, یہ کے قرآن ساتھ. پاک کا واضح حکم ہے, ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پاک کو خوبصورتی سے, خوش الحانی سے اور آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. اگر تجوید و قرات کے ساتھ ہو, خوبصورتی کے ساتھ, تو اس کی کیا بات ہے. یہی وجہ نا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں, ہمارے خیالات آتے ہیں. خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. اچھا, وجہ اس کی یہ ہے, وہ جو آپ نے کویسچن کیا بڑا ریلیونس, تو وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تیز رفتاری سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, طوطے کی طرح رٹا ہوتا ہے, اور تیز الفاظ ہمارے ادا ہو رہے ہوتے ہیں, الفاظ کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تو انسان کا ذہن وہ بہک جاتا ہے, مائنڈ کہیں اور جو چلا جاتا ہے. ایسا ہی اس ہے. وجہ سے اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صبر اور دعا کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھی بات ہے آپ کی. صبر اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین. اب پیچھے 2 چیزوں کا ذکر ہے. تو ایک ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ استعانت طلب کرو, مدد طلب کرو نماز اور صبر سے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کی بات کی, میں کس کے ساتھ ہوں, تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے, لیکن یہاں صرف صبر کرنے والوں کا کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوتا ہے, وہاں لوگ صبر کرتے ہیں. جب اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے, وہاں کے لوگ ان کے شہید ہوتے ہیں, ماں باپ, اور جو بچے ہیں وہ صبر کرتے ہیں, اور جس کے بچے شہید ہو گئے ان کے ماں باپ صبر کرتے ہیں. صبر کوئی آسان کام نہیں ہے, صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے. صبر, جو جس کا بچہ فوت ہو گیا,
جس کی اولاد فوت ہو گئی, جس جہان فانی سے رخصت ہو گئے, تو اب وہ صبر کرتے ہیں, صبر کا دامن تھامتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت ساتھ ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ اکثر دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے, کوئی رشتہ دار, کوئی تو صلہ رحمی کے لیے آپ فرماتے ہیں, ساتھ فرماتے ہیں صبر جمیل. تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا صبر جمیل وہ ہے کہ انسان پر کوئی آفت آئے, مصیبت آئے, دکھ درد کی گھڑی ہو, اور وہ حرف شکایت زبان پر نہ لائے. اس کا مطلب آج اگر ہم صبر کا یہ مہینہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا, اب روزہ صبر ہمیں سکھاتا ہے. اب اس میں بہت سارے جو فوائد ہیں, روزے کے بینیفٹس ہیں, اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں, ان میں سے ایک پیشنس ہے, کہ صبر بھی ہے کہ باقی 11 مہینے بھی آپ نے مشکلات کے اوپر برداشت کرنا ہے, صبر کا وسیلہ اختیار کرنا ہے, اور پھر دعا جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. بے شک, لیکن اس کا علامہ بڑا گہرا صاحب تعلق ہے. صبر ہم رمضان میں تو کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اب رمضان اسی لیے تو ہے, یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, کہ آپ کو یہ صبر سکھایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ نے صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے اور صبر کیا, تو اسی طرح آپ نے باقی دیگر معاملات میں بھی صبر کرنا ہے. اچھا, جیسے ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہی ٹھیک ہے, روزہ رکھا ہوا ہے ہم نے, لیکن ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, ہم موویز دیکھ رہے ہیں, ہم گانے دیکھ رہے ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے. قبولیت کیا ہے؟ یہ روزہ اس کو کہتے ہی نہیں ہے. روزہ صرف کھانے اور پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ آنکھوں کا بھی ہے کہ اس میں حیا پیدا کی جائے. اب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ غض بصر اسے کہتے ہیں, جب انسان بازار سے گزر رہا ہو تو اپنی آنکھوں کو جھکا لے, تاکہ عورتیں بھی گزرتی ہیں تو ان پہ نظر نہ پڑے. عورتوں کو بھی شرم و حیا اپنے اندر لانی چاہیے. تو اس کا مطلب دونوں طرح سے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. نظر کا آپ نے ذکر کیا, تو پہلی نظر معاف والا بھی تو ایک وہ کانسیپٹ ہے نا, تو پہلی نظر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ جی بالکل تو اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. تو کیا پہلی نظر اس صورت میں معاف ہوتی ہے؟ نہیں, پہلی نظر سے مراد ہے نیت. ہم دیکھیں کہ چلتے ہوئے ویسے ہی نظر پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ واقع اگر دوبارہ اس کو دیکھے گا مراد ہے کہ وہ اس میں ارادہ شامل ہو جائے گا. تو ایک غیر ارادی طور پر ایک نظر پڑنا, ایک ارادی طور پر پڑھنا. تو چونکہ ہمارا جو انٹیوشن ہے نا, جو نیت کا تعلق اسلام میں سب سے گہرا ہے, انما الاعمال بالنیات, اس لیے حدیث پاک میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو لہٰذا جو اسے بری نظر کہیں گے اگر دوبارہ وہ اٹھائے گا تو بری نظر سے دیکھے گا. اور اس میں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے. تو آج کل اس کا دور ہے, تو اب میں سجیسٹ کروں گا مثال کے طور پر گھروں کے اندر بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں, والدین بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی پر بھی سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی ساری چیزیں وہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا بھی تعلق ہے نیت کے ساتھ. اگر ایک چیز آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں ہر ایک نے, اور بڑا اچھا یہ کویسچن ہے واقعتاً کہ ہمارے روزہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہم کہتے ہیں روزے سے ہیں, صرف کھانا پینا ہم نے وہ چھوڑ دیا تو ہم سمجھتے ہیں روزہ ہے. روزہ یہ نہیں ہے. روزہ یہ کہ زبان کا بھی روزہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا, برا بھلا نہیں کرنا. ہاتھوں کا بھی روزہ ہے تاکہ وہ کسی کے خلاف نہ اٹھے اور نہ کسی کو مارے پیٹے اور نہ زد و کوب کریں. اور آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ اس کے اندر حیا پیدا کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہے جیسے انما المؤمنون اخوہ, قرآن پاک کی آیت ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہذا جب انسان دیکھے کسی کو تو ایسے سمجھے کہ جیسے وہ ہماری بہنیں. تو اب بیٹیاں ہیں تو اگر بڑے ہیں, اب اس نظر سے اگر وہ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اب اس کے اندر حیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مہنور, آخری سوال جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ کریں, پھر ہم علامہ صاحب سے دعا کروائیں گے اور اختتام کی طرف چلیں گے. علامہ صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو جب صبر کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ کہ ایک دعا سکھائی گئی ہے ہمیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. تو کیا یہ اس وقت جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے کیا مسلمان کو اجر ملتا ہے اس کا؟ ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اصل میں جو کوئی بھی دعا ہے نا, تو جب انسان دل سے دعا مانگتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لجاجت سے, عاجزی اور انکساری, اس کا اگر دامن تھام کے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے. اب دیکھیں سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو وہ سجدہ انتہا ہے لجاجت کی, انتہا ہے عاجزی کی, انکساری کی, منکسر مزاجی کی. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو سجدے میں کی گئی دعا کی قبولیت زیادہ ہے. قبولیت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرہ, تے جتن دا مل کوڈی پہندا تے ہارن دا مل ہیرا. تو جو اللہ کے حضور سرنڈر کر دے, اپنے آپ کو گرا لے. دیکھیں تاجور جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی جو سر پر کیپ تاج رکھتے ہیں وہ بھی اپنا سر اتنا جھکاتے ہیں کہ وہ زمین پر لگا دیتے ہیں. ختم ہو جاتا ہے. افطار کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا. لے لیتے ہیں کیونکہ نفلی عبادات کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے. تو اعتکاف
جی۔ اعتکاف کی اہمیت اور اس کے متعلق اعتکاف جو مسنون عمل ہے، اور اعتکاف سے مراد یہ کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ نفلی درجے میں ہے. اگر کوئی محلے میں چند افراد بھی کر لے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، لہذا وہ مسنون عمل ہے. اور سنت اعتکاف ہے. آقا دو جہاں وہ ہر سال اعتکاف کیے کرتے تھے، اور جو وصال سے پہلے کا آپ سال تھا اس میں آپ نے 2 مرتبہ 20 دن کا بھی اعتکاف کیا. 20 دن کا بھی 20 دن کا بھی اعتکاف کیا. ام المحض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں. تو اب بلکہ دور بھی قرآن پاک کو 2 مرتبہ کیا. جب حضور کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ اگلا سال میں نہیں ہوں گا، تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، اور پھر قرآن پاک بھی 2 دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور بھی کیا. تو یہ اعتکاف کی اہمیت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیتا ہے. وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہاں نفلی عبادت زیادہ اللہ کی کی جائے، رضا کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو بالکل راضی ایک کیا سائڈ جائے، پہ ہو کے بیٹھ ذکر جاتے کیا ہیں. جائے الگ سے. اچھا علامہ صاحب، اب میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ دعا کروا دیں. ضرور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. باری تعالیٰ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، خالی دامن لیے، خالی جھولیاں لیے یا اللہ، خالی ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں دعا کرتے. تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین. یا اللہ تو فعال لما یرید کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے. ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں یا اللہ. حضور نبی کریم کے صدقے آج جنہوں نے بھی روزہ رکھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ. سب کے رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کو فتح عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو فتح عطا فرما، ایران کو فتح عطا فرما اور کامیابی کی منزل پر فائز فرما. یا اللہ پاکستان جو جارحیت کے خلاف لڑ رہا ہے یا اللہ، حضور کے صدقے، آقا کے صدقے، جو وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور یا اللہ جس طرح سے ہم پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے ہماری املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری افواج پاکستان ان کا بدلہ لے رہی ہے، باری تعالیٰ افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، پاکستان کو کامیابی عطا فرما، ہماری حکومت کو کامیابی عطا فرما. حضور نبی کریم کے صدقے یا اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما، جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے سب کو کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، اور اندرونی جہاد بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نفس پر غلبہ پانے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے باری تعالیٰ تو نے تزکیہ نفس کے لیے روزے رکھے ہمیں عطا فرمائے ہیں. باری تعالیٰ جو ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمیں باقی 11 مہینے بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے آسراؤں کو آسرا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما. یا اپنے بچوں کو ہم دنیا اور دین کا علم پڑھانے کی توفیق عطا فرما، ان کو بااخلاق اور با کردار بنانے کی توفیق عطا فرما. جن بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اپنے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرما، جن کی ہو چکی ہے یا اللہ انہیں کامیابی کی منزل پر فائز فرما. جو بچے نشے کی لت میں پڑ گئے یا اللہ اسے نجات عطا فرما. یا اللہ جو گھر سے چلے گئے ان کو بازیاب فرما. حضور نبی کریم کی پوری امت کی خیر فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کا عشق، آقا کی غلامی عطا فرما. اسی پر ہمیں یا اللہ زندگی اور موت عطا فرما. سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. سب کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما. سب کے اہل خانہ کی خیر فرما. حضور کی پوری امت کی خیر فرما. اور خاص طور پر ان چینل والوں نے یا اللہ پورا رمضان یہ جو سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے یا اللہ تیرے دین کی ترویج کر رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں. یا علماء کو بلاتے ہیں، یہاں پر قراء کو بلاتے ہیں، یہاں ثنا خان کو بلاتے ہیں. یا اللہ تیرا اور تیرے رسول کا نام وہ لاپتے ہیں. یا اللہ تیرے دین کی تبلیغ اور اس کا پرچار اور اس کی پریچنگ اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. باری تعالیٰ حضور کے صدقے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ان کی بھی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو یہاں پر یا کیمرہ مین ہے، جو پروڈیوسر ہیں، یا اللہ جو کام بھی کر رہا ہے کسی حوالے سے بھی، جو ہمارے انکر پرسن بیٹیاں ہیں، باری تعالیٰ حضور کے صدقے ان کی ناموس کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ حضور کے صدقے، آقا کے صدقے سب کی خیر فرما، آقا کی پوری امت کی خیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ سب کی جو مرادیں ہیں, سب کی خواہشات ہیں, سب کی جو حاجات ہیں, وہ سب پوری قبول و منظور فرمائیں. اللہ ہماری عبادات, ہمارے روزے قبول و منظور فرمائیں. ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں, ہمارے ساتھ رہے گا.